شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. ہم نے برطانیہ کی بھی بات کرنی ہے اور بنگلہ دیش کی بھی, لیکن چاہتے ہیں کہ لوکل ایشوز ذرا نمٹا لیں جلدی سے اور اپنے پالیٹکس میں ینگ ٹیلنٹ کی بات کر لیں. وہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. کچھ عرصے سے خاموش تھے, بڑے ہم کنسرن تھے کہ کہاں گئے. بڑی ضرورت ہے اس وقت حکومت کو ان کے ساتھ کی, ان کے بیانات کی, تو انہوں نے توڑی خاموشی اور بڑے زبردست طریقے سے توڑی. انہوں نے ارشد ندیم کو تو اپریشیٹ کیا اور کچھ اچھے مطالبات بھی کیے. انہوں نے کہا کہ ٹیلنٹ تلاش کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں اور یہ طے کریں گے ہم کہ اگلے اولمپکس میں پاکستان کا ہر صوبہ ایک میڈل جیتے, جو کہ ایک اچھی خوشائند بات ہے. انہوں نے لیاری میں جو فٹ بالرز ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا کہ فٹ بال جو کپ ہے وہ جیتنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں, اس پہ کام ہونا چاہیے. لیکن جس بات کی بہت گونج ہے وہ یہ کہ انہوں نے رکھا عدلیہ کو نشانے پر اور تاک کے انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ایک ادارہ اس ادارے میں یعنی پارلیمنٹ میں بار بار مداخلت کرتا ہے. پاکستان کی سیاست میں چائے کی پیالی میں طوفان کو ایک آئینی بحران میں تبدیل کیا جا رہا ہے, اور اس بحران کا ذمہ دار نہ میں ہوں, نہ وزیر اعظم اور نہ ایوان میں بیٹھا ہوا کوئی شخص. یہ بحران بائی دا جوڈیشری ہے اینڈ فار دا جوڈیشری ہے, عدلیہ کی طرف سے اور عدلیہ کے لیے ہے. سر صاحب, یہ کیا ہم مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے عدلیہ کا, اس کے تناظر میں یہ دباؤ سمجھے پارلیمنٹ کی طرف سے کہ ایکا شو کیا جا رہا ہے؟ نہیں, دباؤ تو اب ہوگا نا پارلیمنٹ کی طرف سے, وہ تو ڈیفینیٹ ہے اور سب بولیں گے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے, میں نے کچھ پروگرام پہلے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اب جوڈیشری کے خلاف باتیں شروع ہو جائیں گی, اور وہ ہوگا. اس پارلیمنٹ کے اندر جو کھڑے ہو کے آپ کہیں گے جوڈیشری اس کو کنٹمپٹ میں نہیں لا سکتی, تو پارلیمنٹ تو اب چیلنج کرے گی جوڈیشری کو. پارلیمنٹ کہے گی کہ ہم قانون بنائیں گے, آپ اس قانون کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں مگر آپ بنا نہیں سکتے. اور اس وقت جو الزام سپریم کورٹ پہ لگ رہا ہے اس بینچز کے اوپر کہ آپ نے اب قانون بنانے شروع کر دیے ہیں, قانون کچھ کہتا ہے اور آپ اس کو ٹوسٹ کر کے کہیں اور لے جاتے ہیں, اور اس لیے پھر ہمیں پھر سے قانون سازی کرنی پڑتی ہے. تو یہ اب کلیش آ رہا ہے بٹوین پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری. اور باہر بہت کم لوگ بات کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر ٹھیک ٹھاک لڑائی جھگڑے کریں گے جوڈیشری کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک تاثر تو ہے نا, یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ اس وقت جوڈیشری جو ہے اس کی ہے ٹورڈز عمران خان اینڈ پی ٹی آئی, اور اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کیونکہ وہ پاپولر پارٹی ہے تو پاپولر پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. تاریخ میں جوڈیشری اسی طرف جاتی ہے جہاں عوام ہو لانگ ٹرم. اگر وہ پاپولر قسم کی کوئی چیز ہو تو جوڈیشری پھر ان کے خلاف نہیں جاتی. تو یہاں بھی اسی قسم کی صورت ہے. اگر عمران خان اتنا پاپولر نہ ہوتا تو یہ جوڈیشری اس کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی. یہ جوڈیشری آج تک پہلے اس کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑی تھی کیونکہ اس کی پاپولیرٹی ڈیمونسٹریٹ نہیں ہوئی تھی, دکھائی نہیں گئی تھی. اور آج کے جو زمانے میں جو باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ پچھلی الیکشن کے اوپر بہت داغ ہیں اور اس کی لیجیٹمیسی ڈاؤٹ کی جا رہی ہے, تو اس لیے جوڈیشری اب دوسری طرف کھڑا ہونا چاہتی ہے. اب یہ لڑائی جھگڑے تو ہوں گے کیونکہ اب جوڈیشری میں بھی پالیٹکس آ گئی ہے اور یہاں بھی پالیٹکس چل رہی ہے. اور کیونکہ پاکستان ایک بڑے نازک موڑ پہ ہے کہ اگر خان صاحب واپس آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا, اور اگر خان صاحب جیل میں رہتے ہیں اور پارٹی کو بین کر دیا جاتا ہے, ایک پاپولر پارٹی کو, تو کیا ہوگا. تو یہ سوالوں کے جواب ابھی کسی نے دیے نہیں, نہ ہی دینا اتنا آسان ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ اس وقت ایک بڑا کرائسس کا مومنٹ ہے, اور ساری جو نظریں ہیں وہ جوڈیشری پہ ہیں, مگر جوڈیشری جو اس وقت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. تو میں یہ کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کلیش آئے گا اور یہ بڑا خطرناک کلیش ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر عمران خان پیچھے نہیں ہٹتا تو اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی. اب اگر جوڈیشری پیچھے نہیں ہٹے گی تو پارلیمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے. اور آخر میں کیا ہوگا, آخر میں یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے. اچھا. اور سپریم کورٹ کو احساس ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے تکڑا سٹینڈ نہ لیا تو ہمارے فیصلے بھی جو ابھی کیے ہیں, جو آگے ہم نے کرنے ہیں, وہ یہ نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو ان کو رد کر دیں. یا یہ نہیں کہ اوپنلی کہے ہم نہیں مانتے, مگر یہ ہے کہ کوئی قانون بنانے شروع کر دیں, رکاوٹیں کریٹ کرنی شروع کر دیں, ڈیلیز کریٹ کرنی شروع کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اب بات شروع ہو جائے گی, اور مجھے لڑائی کے امکان نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ابھی حال ہی میں 2 ججمنٹس آئی ہیں, ایک چیف جسٹس صاحب نے کی ہے اور ایک منصور علی شاہ صاحب نے کی ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا 2 ججمنٹس ہیں. ایک ججمنٹ ہے وہ
جو مرگلا ہلز میں جی ریسٹورینٹ ہے منال ریسٹورینٹ اس کے بارے میں ہے، اور ایک ججمنٹ جو ہے وہ انہی چیزوں کے بارے میں ہے، جو عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ کیا ہے. ابھی منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک کیس کے اندر جی کافی کھٹکایا گورنمنٹ کو جی اور کہ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے عدلیہ کے فیصلوں کو، آپ باز آ جائیں، جی آپ میرا فیصلہ جو ہے ان کو ڈیلے کر رہے ہیں. جی ادھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ ساری وہ انوائرمنٹل ایجنسی کی وجہ سے وہ سارے ریسٹورینٹس بند ہو جائیں. ہائی کورٹ نے کہا تھا، پھر سپریم کورٹ نے نہ کر دی، اب پھر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ختم کر دیا. جی وہاں اب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں کہ فوج کی زمین ہے یا سی ڈی کی زمین ہے. تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے فیصلے امپلیمنٹ کیے جائیں، کیوں ڈیلیز کی جا رہی ہیں. جی اور اسی طریقے کے ساتھ منصور علی شاہ نے بھی بڑی اسٹرانگ ججمنٹ دی ہے کیس کے اندر جی کہ میرے فیصلے جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. کرنا پڑے گا تو اب implement یہ کہا. سارا اس لیے یہ جو ججز کر رہے ہیں انہیں ڈر ہے کہ اب وہ جو مین فیصلہ ہے ریزرو سیٹس کا، اس کے اوپر ان کے فیصلے جو ہے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. ایک طرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ گڑبڑ کر رہی ہے، جی وہ نہیں مان رہی، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی یہ کہ پٹیشن کر دیتی ہے، کبھی یہ کر دیتی ہے. ادھر پارلیمنٹ نئے قانون بنانے شروع کر دیے جس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ، آج تک یہ جو ریٹروسپیکٹو افیکٹ والی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ چیلنج ہو جاتی ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ جی ایک قانون نہیں تھا تو کسی نے کچھ کیا تو وہ گلٹی تو نہیں ہو سکتا، بعد میں اس کو گلٹی قرار دینا. تو یہ بھی کمزور ہے گورنمنٹ کا کیس. تو ججز میرا خیال ہے اس وقت اسی موڈ میں ہے. میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ وہ گھر جا رہے ہیں. اچھا، اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اب سوچا کہ میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں، میں بھی آنکھیں دکھاؤں اب، کیونکہ اب مجھے انہوں نے بنانا تو ہے نہیں. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جانے سے پہلے کوئی دھماکہ کوئی نہ کوئی ججمنٹ ایسی دے دینی ہے حکومت کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اپنی ریپوٹیشن کو سیلویج کرنے کے لیے، ان کو برقرار رکھنے کے لیے، بیکاز ان کے اوپر کافی پی ٹی آئی نے داغ لگا دیے. جی وہ بار بار اعتراض بھی کرتے رہے پی ٹی آئی. منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ اب آنے والے ہیں، اور دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ان کا کیا رویہ ہوگا. جوڈیشری کے اندر ڈویژنز ہیں. آپ نے یہ دو ججز جو ہیں ان کی جو ججمنٹس آپ نے پڑھی ہیں جی کتنی سخت ججمنٹس ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ججمنٹ آئی ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے. انہوں نے اپنے بھائی لوگوں کو برادر ججز کو کہا دیا کہ آپ نے انکانسٹیٹیوشنل ججمنٹ دی. جی تو جب میں نے پڑھی میں نے کہا یہ اشارہ ہے پارلیمنٹ کو جی اور کہ آپ کریں اس کو، آپ کریں، نئی آئین بنائیں. بالکل. اچھا، قاضی فائز عیسیٰ بھی تو ایک مرحلے پر چیف جسٹس بننے سے پہلے پارلیمنٹ کے ساتھ ہی کھڑے دکھائی دیتے تھے. ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کو پارلیمنٹ کا سہارا چاہیے ہو تو ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ ہے فرق وقت کا. وقت کے ساتھ ساتھ جذبات بدل جاتے ہیں. بریک کے بعد